ہم ہر وقت یہ تو دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمتیں ہم پر برسا، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، مگر کبھی سوچا کہ اللہ سب کچھ دے تو رہا ہے، مگر کیا یہ آزمائش ہے یا واقعی یہ دینداری ہے؟ کیا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں پر گھروں میں عمل ہوتا ہے؟ پھر یہ بات بھی کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرے گا اس کے لیے بڑا زبردست اجر و ثواب ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پکار کو بھی اپنی پکار کہا ہے۔ غزوہ احد سے واپسی پر جب آپ گھر تشریف لائے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ تیار ہوں اور اپنے ساتھیوں کو لے چلیں، کہیں ابو سفیان واپس نہ آ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی آیت نہیں ہے، صرف القاء ہے جو آپ کے دل میں کیا گیا، وحی ہے جو آپ کو کی گئی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، زخمی صحابہ پٹیاں بندھی ہوئیں، فوراً لبیک کہتے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ 8 میل کی مسافت کے بعد حمراء الاسد جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کے ابو سفیان کو اطلاع ملتی ہے کہ اللہ کے رسول پیچھے آ گئے ہیں، ورنہ ابو سفیان نے بھی یہ ٹھان لی تھی کہ میں مدینہ پر اٹیک کرتا ہوں، اور اس طرح وہ واپس چلے گئے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کامیاب و کامران ہو کے واپس تشریف لائے۔ آپ کا خدشہ وہ درست ثابت ہوا۔ لیکن اس سارے سینیریوں میں، اس سارے عمل میں ثواب کیا بتایا گیا کہ للذین احسنوا منہم، اہل ایمان میں سے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر خلوص سے لبیک کہا اور چل پڑے، واتقوا، اور انہوں نے اللہ کے خوف کا بھی اپنے دل میں جگہ دی، کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آپ سوچئے، یہ ہے اتباع سنت کا ثواب۔ حقیقت میں ہم شیطان کی اتباع کر کے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ دنیا داری کو سامنے رکھتے ہوئے سنت رسول کو ایک طرف کر کے محض اپنے آپ کو معاشرے میں ٹکانے کے لیے، معاشرے میں جلانے کے لیے صرف یہ ثابت کریں کہ ہم بڑے اوپن مائنڈڈ ہیں، اور دین سے ذرا ایک طرف ہو کے اپنے آپ کو بڑا ماڈرن اور ماڈریٹ ثابت کر رہے ہیں۔ آپ کی سنت ہمیں فخر عطا کرتی ہے، ہم ایک مسلمان ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کی سنت پر عمل سے ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اگر غیروں کو اپنے طریقے پر بڑا فخر ہے تو مجھے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر بڑا فخر ہے، کیونکہ آپ نے جو کیا ہے وہ اللہ کا کہا ہوا ہے، اور دوسرے نے جو کیا ہوا ہے وہ اللہ کا کہا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے اس فرق کو ملحوظ رکھ کے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیسے لگائیں۔ سنت رسول کا مطالعہ کیجیے، اپنے گھروں کو سیرت کی کتابوں سے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ کی کتابوں سے آراستہ کیجیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہیں، نیٹ پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا خود بھی سیکھیے، بچوں کو بھی سکھائیے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے آپ کے ساتھ سنت کو دور کر کے جو ظلم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد میں نتائج کیا نکلتے ہیں، اور بھگت رہے ہیں، پریشانیاں ہیں،
افسوس ہے، دل میں دکھ ہوتا ہے، اور حرکتیں جب بچوں کی دیکھتے ہیں یا ان کے کام دیکھتے ہیں تو پھر اپنے ماضی پر بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا۔ کاش ہم دین کو پڑھتے، دین کو جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف ہوتے اور آپ کی تعلیمات سے آراستہ ہوتے تو شاید ہمیں روحانی سکون ملتا۔ آج ہماری پریشانیاں اپنی کی ہوئی جو کام ہم نے کیا یہ اس کے نتائج ہیں۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ ہم رجوع کریں الی اللہ و الی الرسول، اللہ کے قرآن کی طرف بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف بھی، آپ کی سنت کی طرف بھی۔ یہ اصل دعوت ہے دین کی، یہی کام ہے مسلمانوں کے آج کرنے کا۔ یاد رکھیے، صرف قرآن مجید سے دین زندہ نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی بتائی ہوئی سنتوں کو زندہ نہ کیا جائے، کیونکہ آپ نے قرآن پاک کے مطابق سب کچھ کیا ہے، اور آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک سنت قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ ناظرین محترم، اتباع سنت کا جو پہلو ہے یہ بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو بھی ہمیں غور سے پڑھنا چاہیے، اور سیرت رسول کی کتابوں کو بھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو بھی بغور پڑھنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، کوئی حدیث قرآن مجید کے مخالف بھی نہیں ہے، اور نہ ہی احادیث میں اتنے اختلافات ہیں جتنے دوسری کتابوں میں ہیں، یا جتنے انسانوں کی اپنی رائے میں ہیں۔ حقیقت ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ ایک حدیث صحیح ہوگی، دوسری ضعیف ہوگی۔ آپ ضعیف حدیث کو چھوڑ دیں اور صحیح حدیث کو لے لیجئے۔ صحیح حدیث میں بھی جو کیٹیگریز ہیں وہ سب سے ٹاپ پہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب فقہا مانتے ہیں، سب علماء مانتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو ٹیکسٹ جس پر دونوں ایگریڈ ہیں، راضی ہیں، اور دونوں نے اس ٹیکسٹ کو بیان کیا ہے، وہ ٹاپ موسٹ اتھینٹک حدیث ہے، ہم اس کو لے لیں۔ صحیح بخاری ہے، جس کے بارے میں علماء کا کہنا یہی ہے، سب علماء کا، کہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر امت کے پاس کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، اور پھر اس کے بعد صحیح مسلم بھی موجود ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں ہمارے ہاں کتابوں کے ترجمے کر دیے گئے ہیں۔ جو عربی دان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عربی کی کتابیں اگر پڑھی جائیں اور ان میں مسائل کو سمجھا جائے تو بے شمار وہاں پر مسلم علماء اور فقہاء کی آراء ہیں، اور ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث تو آپ کی ہیں نا۔ آپ کی احادیث میں جن لوگوں نے، جن روات نے، راویوں نے احتیاط برتا، وہ حدیث اتھینٹک قرار پائی، اور جنہوں نے اس بارے میں ذرا کمزوری دکھائی وہ حدیث محدثین کرام نے ضعیف قرار دی یا موضوع قرار دی۔ یہ سب علم موجود ہے۔ ہم تھوڑا سا ذخیرہ ہے حدیث کا، اس کو پڑھنے میں تھوڑا سا وقت بھی اگر لگا لیں تو الحمدللہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ساری سیرت کا مطالعہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سنت پہ عمل کر کے ہم سرخ رو ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہماری عقیدت تبھی صحیح ثابت ہو سکتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب آ جائیں، آپ کو جانیں، آپ کو پڑھیں، خود مطالعہ کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں اتباع سنت کا ڈھنگ آ جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبوب شخصیت ہیں ہم سب مسلمانوں کے لیے۔ ناظرین، انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔